مجھے پتا ڈر کس بات کا ہے. آپ کو ڈرانا ہے, میرا کام ہی ڈرانا ہے انشاءاللہ. بشیرم والی سٹیج پہ نہیں نا, نذیرم والی سٹیج پہ. اگر کسی دن ہوا نا ایسے کہ ہم کھڑے ہیں اور فرشتے آ کے کہ اللہ نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی بھائی, مجھے اس دن کا ڈر ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جس سے اللہ نے, فرشتے نے کہا نا اللہ نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی, چلو وہ لائن ہے تمہاری جاؤ. تو وہ والے دوست کیوں جس کو اللہ نے نہ بھی نہیں کرنی. ہم کھڑے دیکھتے تھے میچ بس. یو آر ناٹ پلئنگ, تم باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں پرسوں کی, آپ سے چھوٹی عمر کی لڑکی کے بال پکڑ کے نا وہ یہودی ایسے سیڑھیوں سے کھینچا, دیکھ لی ویڈیو, ایسے پکڑا ہوا اس نے چھوٹی سی لڑکی کو ہماری, اور بالوں سے کھینچ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے اتار رہا اسے. میں نا اصل میں فلسطینیوں سے مل چکا ہوں, مسئلہ میرا یہ ہے. امریکہ میں نا اور کینیڈا میں ایک بیماری ہے لڑکوں کو نا, بیماری کے ماں باپ سے آتی ہے, مجھے بھی تھی. وہ اسکول جا کے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بچے ہوتے ہیں, I can understand why they do that. اپنے آپ کو انڈین بولنا شروع ہو گئے پاکستانیوں, بیکاز پوری کلاس میں اکیلے 2-3 مسلمان ہوتے ہیں, ٹارچر ہوتے ہیں وہ, تو اپنے آپ کو انڈین بولتے ہیں. تو جب میں فلسطینیوں سے بات کر رہا ہوتا تھا نا, تو اللہ کی قسم کئی دفعہ سوچ آتی تھی اپنے آپ کو انڈین بولتے. ایٹ یور ایج, اگر آپ کو میں اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ انٹلیکچوئل جہاد نہیں نہ کر رہے تو یا تو پیسے دیں, یمن میں بچے مر رہے ہیں میرے, فلسطین میں مر رہے ہیں, اب تو افغانستان کو بھی ایڈ چاہیے. کوئی نچلے درجے کے ہی مسلمان بن جائے. نبی اسلام سے ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں اماؤنٹ بتائی, بڑی ہیوی اماؤنٹ, میں نے اتنی دی ہے جہاد میں, تو میں بھی مجاہد ہوں. نبی اسلام نے کہا جب ایک مجاہد گارڈ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے نا, گارڈ ڈیوٹی پہ, اور جب وہ سو جاتا ہے ڈیوٹی کے بعد, تو جب خاک اس کے پیروں کے نیچے آتی ہے نا, تو جو تم نے پورا کچھ دیا ہے نا یہ اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ابھی تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ اسلام کے سسٹم میں پلیسمنٹ کیسے کرتے ہیں اپنی, بٹ ایٹ لیسٹ یو از ڈوئنگ اٹ, ایٹ لیسٹ یو ڈوئنگ اٹ, یس یو ہیو فاٹ, بٹ یہ رینک نہ اپنی سمجھ لیں گے, پلیسمنٹ مت سمجھ لیں. میں آپ کو انٹلیکچوئل جہاد کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کیپیبلٹی نہ ہوتی تو یہاں پہ پہنچے نہ ہوتے آپ. یو بیٹر اسٹارٹ فائٹنگ دا تھاٹ پروسیس ہی ہے. ڈنڈوں سے اسلام نہیں آنا, تلوار سے اسلام نہیں آنا, مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا. بندوق سے اسلام نہیں آنا. 10 منٹ کے لیے آ جائے گا, 15 منٹ بعد آپ ہی لوگ امریکہ کا ویزا لے کے بھاگ جائیں گے. اگر اسلام آ گیا نا, اللہ نہ کرے وہ والا اسلام آ گیا جو اس وقت پاکستانی مولوی چاہ رہا آ جائے, چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, سلفی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہ جو چاہ رہا ہے نا, جو اس کو سمجھ آئی ہے, وہ آ گیا تو لگ گئی ہماری. تو اگلی 100 نسلیں اسلام میں نہیں آئیں گے اگر وہ والا اسلام آ گیا جو سب پاکستانی مولوی کر رہا ہے, جو ڈنڈے کے اوپر اسلام لکھ کے لیبل لگا رہے ہیں منہ پہ ہمارے کہ یہ رہا مسلم مسلم. ایسے کون سی اسلام آنا ہے؟ 5 منٹ کے لیے آ جائے گی خلافت بھی اور اسلام بھی. اپنے سگے بیٹے اسلام امریکہ بیٹھے ہوں گے ہمارے. Don't lose the intellectual battle. At least be a part of these 3 flanks. یا تو intellectual warfare میں آپ, جو کہ آپ capable ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. You have to be the biggest advocates in terms of intellectual acumen. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان, یہ قبیلوں کی لڑائی اصل میں سائنس کیا پوری اس کی. Where did it start? How did it start? Why did it start? What am I doing about this? آپ کو ہر پاکستان میں ہر 10واں بندہ ایتھیسٹ ہوا ہوا ہے, اس کو آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا. میں اس لیے تو آیا تھا, تو کہتا ہے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ بھی ہے جنگ چل رہی ہے, بھائی گولیاں چل رہی ہیں, بیٹھے میں چائے آ رہی ہے کہ نہیں, کوئی فوجی کو بھی دیکھے ایسے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہتھیار کدھر کدھر پڑے ہیں, فوج کے یونٹ میں آیا ہوں میں, یونٹ میں فوجی سارے کھڑے ہیں بغیر ہتھیاروں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں ہتھیار کدھر ہیں تمہارے, اور آپ کریں سر لنچ ٹائم آنے والا ہے 1:30 بجے, پلیز اتر جانا. ہتھیار کتنے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بتایا کہ 2 ہی فوجیں ہیں بس, ایک اس کی فوج, تیری فوج, اور شیطان کی فوج. سو جو تیری فوج میں نہیں ہے نا وہ اس کی فوج میں ہے, تیسری فوج ہی نہیں ہے کوئی. وہ جو تیسری فوج بنا رہا نا پاکستان کا بندہ, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو ان کی فوج کا, شیطان کی فوج کا حصہ بنا رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ سیٹسفائی کرتا ہے شیطان چھوٹے چھوٹے ثواب پہ نشہ دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے ثوابوں کا نشہ دیتا ہے. I'm going to end this. یہ جو نمازی مسلمان ہے نا, نماز کے بغیر تو اب اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے نا. نماز از دا لوئسٹ میرٹ آف اسلام. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام کو لگتا ہی نہیں ہے. وہ کیا باتیں کرے گا, وہ تو لوئسٹ میرٹ ہے. میں آپ کو, آپ لوئسٹ میرٹ والے بندے ہیں یہاں پہ, آپ H8 یا FG کالج میں بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ میڈیکل اسکول والے لوگ ہیں, آپ تو ہائیسٹ میرٹ والے بندے ہیں. یہاں پہ آگے بڑا فخر دکھا رہے ہیں, اور جو اصل میں فخر والی بات ہے وہ تو دکھائیں. Where is your placement in your own identity card which you say I'm a Muslim? Where is it? You want to say I'm a نمازی, sorry, تو آپ تو بچے ہیں میرے, تو 8 سال کا بچہ نمازی ہوتا ہے. آپ نے کیا کر لیا ہے؟ سوچو سے آپ نے کیا کیا؟ نمازی ہے تو احسان تو نہیں کیا نماز پڑھ کے, وہ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم ہے. اندر کیا کیا آگے؟ تو یہ نمازی روزگار جو ہے نا, روزے دار, سوری, اس کا کوئی حصہ نہیں ملنا آپ کو. میں بتا رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے پارٹ نہیں, میں نہیں, یہ فتویٰ بتا رہا ہوں کس کا, علماء کا, کہ جو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے نا اس کی نمازیں عقارت ہیں. اور تو جس مقصد کے لیے بیٹھا تھا, the purpose of which why you are here, وہ تو تو نے پورا نہیں کیا اپنے اندر بیٹھ کے جا کے. اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, نبی اسلام نے حدیث میں تفصیل بتا دی کہ فرشتے جب اترے, اللہ نے کہا پتھر مار اس پوری بستی کو. اتنا بڑا پتھر آیا, اس میں چھتری کا پیچھے لائن لگی ہوئی ہے, فرشتوں نے ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے. پوری چھوٹی سی بستی, پنڈی سے بھی چھوٹی, پنڈی تو بہت بڑی بستی ہے, 12 کوہ جیسی بستی, اس میں پتھر آنا شروع ہو گئے. تو فرشتے نے کہا یا اللہ 3 گھر بچے ہیں ٹوٹل, زاہدین بیٹھے میں, ان کو ہی مارنے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان 3 گھروں کے لیے تو پتھر ہے, یہ پتھر ان 3 گھروں میں مارو جا کے, یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہ پاکستانی بیٹھے ہوئے نیچے, کہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا اللہ اللہ کرو, بیٹھ کے نمازیں پوری کرو اپنی. پوری بستی کافر ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو یہاں پہ خانقاہیں نہیں کھولی تو نے اپنی. پڑھی ہے نا حدیث, یہ سنی تھی نہیں سنی تھی, آپ سن لی. آپ کو چلے ایسے ویڈیو بنتی ہے پیچھے کہتے سائیں صاحب ریفرنس نہیں دیتے, کہاں سے ریفرنس دوں, کوئی پوچھتے نہیں ریفرنس. ان مسلمانوں کو جا کے اللہ نے پتھر مارے تھے فرشتوں نے, اتنے بڑے بڑے پتھر, ان 3 گھروں کے لیے تھے, مسلمانوں کے گھروں کے لیے تھے, کہ لعنت ہے تمہارے اوپر. اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے تو بچ جاتے. آج کنفیوز کیا تم نے, اور کنفیوژن کی اینٹی ڈوٹ ہے, تھیراپی ہے تمہاری, کہ پتھر مارو تمہیں. کوئی کنفیوژن پھیلا رہے ہو لوگوں کو کہ دس از اسلام, نو دس از ناٹ اسلام. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ یو ایدر اے وارئر آف دا رائٹ سائڈ اور دا لیفٹ سائڈ. یہ پتھر والی داستان سمجھ آ جائے گی. اوکے, آخری چیز ہے, اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم, اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے, کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے, بیہقی کی روایت ہے. اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلها, اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور نے فرمایا, اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں, ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین, پروردگار اس بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا, اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے, اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا, اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں, انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں, انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں, لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن, اس کو نوٹ کیجئے گا, جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے
मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से? काला फ़काला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म लिया जिब्राइल को, इक़लिब अलैहि व अलैहि, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों? फ़इन्न वजहहु लम यतमार फी साअतन क़त, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रहीं, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रहीं, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे। ये सिवाय जाती अपने उस इस्लाह के और जाती तकवा के और जाती नेकी के और जाती इबादत गुजारी के ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खौला कभी, इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर नहीं हुआ, लिहाजा ये दोहरा मुजरिम है। ये है वो तसव्वुर जो यहां पर नोट कीजिए। हां, इसके ये मानी भी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, इकामत दीन के कारकुन है, फर्ज नमाज आ गई है वो चली जा रही है, जमात का कोई एहतमाम नहीं है। अब ये दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा ये कि वो तज़किया नफ्स जो है उसी में वो रगड़ने और मानने का अमल जारी है। एक ये कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अपनी जात से बहस ही नहीं। वो कैफियत वो हो गई है जो यहूद की आई है कुरान मजीद में, क्या तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? ये दूसरी इंतहा है। फिर वही बात अर्ज करूंगा, वही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है जिस पर चलना होगा कि न ये हो कि वो मुबालगा हो रहा हो, अपनी जाती इस्लाम में तो मुबालगा की हद तक आगे जा रहे हैं, और दूसरे ये कि अपने दीन की तबलीग और इशाअत, इकामत दीन की जिद्दोजहद, उसका खाना ही नहीं खोला जिंदगी में, वो खाता ही नहीं खुला।